بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بندہ رمضان کے پہلے جمعہ کو ایک بار یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ اسے دنیا کی سب سے قیمتی چیز سے نوازتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محترم ناظرین، آج ماہ رمضان کے پہلے جمعہ کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا۔ آج ماہ رمضان کے پہلے جمعہ کے دن یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ میں نے خود اس وظیفے کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ رمضان کا پہلا جمعہ کا دن آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ سکوں۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ یقین نہیں آتا تو آج پھر اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھ لو۔ دوستوں، ماہ رمضان جو کہ رحمت اور برکت والا مہینہ ہے، جو لوگ ماہ رمضان کے پہلے جمعہ کے دن رب کو راضی نہ کر سکے، وہ آج ماہ رمضان کے پہلے جمعہ کے دن کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیں۔ رمضان کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ماہ رمضان اللہ کا لاڈلا مہینہ ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان رب کے پیارے حبیب کا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ آج ماہ رمضان میں اللہ سے خزانے لوٹنے کے لیے، اللہ سے اپنی حاجت کو پورا کروانے کے لیے ایک وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا، میرے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، برسوں کی رکی ہوئی حاجات اور خواہشات، برسوں کی ادھوری خواہشیں آج صرف ایک دن کے اندر پوری ہو جائیں گی۔ آج ماہ رمضان کے پہلے جمعہ کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ دوستو، یاد رکھنا کہ ماہ رمضان کے پہلے جمعہ کا دن کا روزہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور یہ موقع جس انسان کو ملتا ہے وہ خوش قسمت ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ رمضان کے پہلے جمعہ کے دن یہ وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر آج آپ کو رمضان کے پہلے جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ آپ سے راضی ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ میرے کہنے پر ایک بار لازمی پڑھنا۔ یہ وظیفہ طاقتور اور مجرب ہے۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان کا پہلا جمعہ آ گیا۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو اتنی قبولیت والے دن میں صرف 1 منٹ اس تسبیح کو پڑھ لے گا۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کے 3 گھنٹے بہت قیمتی ہیں، پس اگر آپ ان کی حفاظت کریں تو یہ 3 گھنٹے ماہ رمضان کے آخر تک 90 گھنٹے ہو جائیں گے۔ یہ 3 گھنٹے ہیں، ایک افطار کا گھنٹہ۔ افطاری جلدی تیار کیجئے اور دنیا کے لیے وقت نکالیے، کیونکہ روزے دار کی دعا اس وقت رد نہیں ہوتی۔ لہٰذا خود اپنے لیے، عزیزوں اور مرحومین کے لیے دعائیں کریں۔ دوسرا گھنٹہ رات کا آخری گھنٹہ ہے۔ خداوند عالم سے خلوت کریں کہ اللہ آواز دیتا ہے، کیا کوئی درخواست کرنے والا ہے کہ میں قبول کروں؟ کیا کوئی استغفار کرنے والا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ بس اس وقت تم استغفار کرو۔ تیسرا گھنٹہ صبح کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک مصلی پر بیٹھے رہنا اور ذکر خدا کرنا۔ یہ 90 گھنٹے ہیں۔ ان اوقات کو قیمتی بنائیں، ذکر خدا کریں اور غیبت سے دوری، نماز پنجگانہ اور نفل بجا لائیں کہ صرف 3 دن ہیں اور بہت جلدی گزر جائیں گے۔ ناظرین، اگر میرا بس چلے، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں کہ آج مانگنے کی راتیں ہیں، خزانے لوٹنے کا دن ہے، آج رب سے اپنی ہر حاجت منوانے کا دن ہے، آج غیبی مدد، غیبی خزانوں سے مالا مال ہونے کا دن ہے۔ آج نہ مانگو گے تو کب مانگو گے؟ آج اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ماہ رمضان کے پہلے جمعہ کے دن کا ایک وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ آج جو بھی پڑھے گا، جس مقصد کے لیے بھی پڑھے گا، رب کریم ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنائے گا۔ پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، انشاءاللہ من پسند نوکری مانگو گے مل جائے گی۔ آج وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے کئی ہفتوں، کئی دنوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آج ماہ رمضان کا پہلا جمعہ ہے۔ آج آپ مانگتے چلے جاؤ گے، فرشتے رب کے حکم سے آپ کو دیتے چلے جائیں گے۔ آج من پسند شادی کے لیے پڑھ لو۔ آپ قرض جیسی دلدل سے بچنا چاہتے ہو، قرض نے جینا حرام کر رکھا ہے، قرض سے ہمیشہ کے لیے نجات کے لیے پڑھ لو۔ آج قرض جیسی دلدل سے مکمل نجات نصیب ہو جائے گی۔ آج جو کوئی پریشان ہے، بیمار ہے، لاچار ہے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، آج کے دن اپنی لا علاج بیماریوں کے لیے پڑھ لو۔ نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، گھر میں سکون اور برکت کے لیے پڑھ لو۔ بدقسمت ہے وہ بندہ
جو اس دن کو پائے اور رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکے۔ اس دن بھی مانگنے والے کو فوری دے دیا جاتا ہے۔ اس دن میں مانگنے والا منہ سے نکلی ہر حاجت کو پوری کرا لیتا ہے۔ اس دن میں مانگنے والے کی نسلوں کو رنگ دیا جاتا ہے۔ اور آج آپ بہت سے وظیفے پڑھتے ہوں گے، لیکن آج کے دن جو تسبیح جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ آپ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے اور آپ کی ذات پڑھنے والے پر اتنا کرم فرمائے گی، اتنی نعمتوں کی برسات فرمائے گی، اتنی کامیابی، عروج اور ترقی نوازے گی کہ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھے دعا دینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی کسی نے وظیفہ بتایا تھا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میرا مقصد آپ تک وہ اعمال، وہ وظائف لانا ہے جن کا کوئی وجود ہے، جن کو پڑھنے سے بے شمار فائدے ہوتے ہیں، جن کو لاکھوں لوگوں نے آزمایا اور اپنی حاجات کو پورا کروایا۔ میرا مقصد بنے بنائے وظیفہ نہیں بتانا، وہ وظائف لے کر آنا ہے جو وقت کے وجود رکھتے ہیں۔ زندگی اب موقع دے رہی ہے، اگر اب نہ مانگو گے تو کب مانگو گے؟ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ ماہ رمضان کے پہلے جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا 1 منٹ کی تسبیح ہے۔ میرے سمجھانے میں، میرے بتانے میں وقت لگے گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ سے کسی بھی قسم کی کوئی غلطی کوتاہی ہو۔ اگر آج یہ دن جو سال میں ایک بار آتا ہے، یہ قبولیت کی گھڑی چھوٹی سی لاپرواہی سے ضائع ہو گئی تو وظیفہ کا فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے میرے تمام بہنوں، بیٹوں، ماؤں، بزرگوں، جو کوئی دکھیارے ہیں، پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، آج رب کی ذات بندے کی نہ کوئی شکل دیکھتی ہے، نہ اعمال کو دیکھتی ہے۔ اس دن کے صدقے تمام نسلوں کو رنگ دیتی ہے۔ جس گھر میں یہ 1 منٹ کی تسبیح پڑھی جائے گی، اس گھر کا بچہ بچہ کروڑ پتی بن جائے گا۔ اور اس وظیفے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ وظیفہ مغرب سے پہلے ہر حاجت کو پوری کر دے گا۔ آج کے دن جو بندہ یہ وظیفہ یا تسبیح پڑھے گا، مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی، اور جن کی حاجت فوری طور پر پوری نہیں ہوگی، انشاءاللہ مغرب کی اذان سے پہلے آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ اللہ والو، کتنی خوش قسمتی ہے کہ رب کی ذات مغرب سے پہلے ہر حاجت پوری کرنے کو تیار ہے، نسلوں کو رنگنے کے لیے تیار ہے، بگڑے کام سنوارنے کے لیے تیار ہے۔ رب کی ذات کہتی ہے کہ میں مانگنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ اب یہ نہ کہنا کہ مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج کے دن ایک ایسی تسبیح آپ کے حوالے کر رہا ہوں، پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، رب سے مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا کہ خزانوں کا مالک کیسے بننا ہے، اپنی ہر حاجت کو کیسے پورا کروانا ہے، اپنے گھر کے حالات کو کیسے بہتر بنانا ہے، بے سکونی، بے برکتی سے کیسے نجات پانی ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات آپ کو مکمل بتاؤں گا۔ اس وظیفے سے آپ کی تقدیر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ آج لاپرواہی مت کرنا، آج وظیفہ چھوڑنے کا کوئی بہانہ نہیں۔ جمعہ کا دن پورا موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لو، دفتر میں پڑھ لو، سفر میں پڑھ لو۔ صرف 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھنا، اس کے بعد دنیا کا کوئی کام ہے کر لو۔ صرف 1 منٹ اس وظیفے کو لازمی دینا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ آج کے دن میں خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے کہ پتہ نہیں سینکڑوں ہزاروں لوگوں تک یہ ویڈیو جائے کہ اس کی آمین رب کو پسند آ جائے اور ہم سب کے بگڑے کام بن جائیں، ہم سب کی نیک جائز حاجات پوری ہو جائیں۔ اے میرے مالک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا صدقہ۔ مولا، آج جو دکھیارے پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ بی بی فاطمہ الزہرا کے صدقے ہم سب کی نسلوں کو آباد فرما۔ جو کوئی بے اولاد ہیں، ان کو نرینہ اولاد سے نواز۔ مولا، آج تیری بارگاہ رسالت میں ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہوں تو یہ قبولیت کا دن ہے، تو مانگنے والوں کی جھولیوں کو بھر دیتا ہے۔ آج تجھے تیری عظمت کا واسطہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، آج جو مانگو مقدر فرما دے۔ آج جو کوئی دل میں نیک جائز حاجت لے کر بیٹھا ہوں، مجھ سمیت ہم سب کے نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ اے میرے مولا، تو اپنے در سے کسی کو خالی نہیں لوٹاتا۔ آج ہم سب پر نظر کرم فرما۔ تیری ایک نظر کرم کے محتاج ہیں، ہماری پوری زندگی کا سوال ہے۔ مولا، آج کبھی کسی کا دل دکھایا ہے
زیادتی کی ہے، گناہگار ہوں سیاہ کار ہوں، ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ وقت ضائع کیے بغیر آج کے دن کے خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ چاہے نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ پوری رات پورا دن موجود ہیں۔ مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ درود پاک پڑھنے سے پہلے ایک بات توجہ سے کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی تک آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھا ہو، لیکن اب وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے۔ آپ کی چھوٹی سی کوتاہی، لاپرواہی سے وظیفہ ضائع ہو سکتا ہے، اس لیے ویڈیو کو بغیر سکپ کیے، بغیر کاٹے دیکھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی چھوٹی سی کوتاہی سے کوئی بات چھوٹ جائے، کوئی اہم حصہ چھوٹ جائے تو وظیفے کا فائدہ ہی نہ ہوگا۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک مکمل ہوتے ہی آپ نے بغیر کسی سے بات کیے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج آپ کو رب کریمی سے جو بھی چاہیے ضد کر کے مانگے گا، اور آج ایک دو تین یا تین نہیں، سینکڑوں حاجات کے فہرست بنا کر بھی بیٹھو گے تو آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ مقصد کی نیت کر کے بیٹھنا ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور آج رب کریم سے جس حاجت کو لے کر بیٹھو گے وہ مل کر رہے گی۔ اس لیے آج تھوڑا نہ مانگنا، یہ نہ ہو کہ بعد میں کہو کہ کاش یہ بھی مانگ لیا ہوتا۔ آج جو بھی مانگو گے مل جائے گا انشاءاللہ۔ مقصد کی نیت کرتے ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کیجیے گا کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم۔ یہ قبولیت کا دن ہے۔ ہر لمحہ نعمتیں، رحمتیں، برکتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ آپ نے آنکھوں کو بند کرتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ صرف 1 منٹ کی تسبیح ہے۔ یہ تسبیح آج آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دے گی۔ یہ تسبیح گھر کے حالات کو بدل دے گی۔ یہ تسبیح بے برکتی، بے سکونی کا خاتمہ کر دے گی۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ غیب سے مدد ہو جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی، بنگلہ، گھر، غرض ہر شے ہو، آج مل جائے گی۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو 1 منٹ کی تسبیح پڑھنی ہے وہ رب کریم کے 3 ناموں کی تسبیح ہے۔ وہ نام کیا ہیں؟ آپ نام سنتے ہی ہوش میں آ جائیں گے کہ اس تسبیح کی کتنی اہمیت ہے۔ ان ناموں کو سنتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج کے دن صرف 1 منٹ کی تسبیح یا غنیو یا مغنیو یا اللہ کی پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو اللہ والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کی فضیلت اور برکت کیا ہے۔ ناظرین، یا غنیو رب کریم کا وہ نام ہے جو عرش پر بیٹھے رب کو راضی کرتا ہے۔ اگر کوئی بھکاری ہے، فقیر، تنگ دست، دکھیاری، پریشان حال، جو سمجھتا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، جو سمجھتا ہے کہ اس کی دعائیں کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتی، جو سمجھتا ہے کہ غربت میرا مقدر ہو چکی ہے، تو وہ مایوس ہونا چھوڑ دے۔ مومن کو اپنے رب عز و جل پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے۔ کسی بھی لمحے اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہمیشہ امید رکھنے کی قرآن و حدیث میں تاکید کی گئی ہے۔ اس کی رحمت سے نا امید اور مایوس ہونے والے سے متعلق بہت سخت وعید بھی وارد ہوئی ہے۔ باقی کسی شخص کے مایوس ہونے سے متعلق حکم شرعی یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امیدی اور مایوسی ناجائز و حرام اور گناہ کبیرہ ہے، البتہ کفر نہیں ہے، کیونکہ کسی گناہ کبیرہ کا محض ارتکاب کرنے سے بندہ کافر نہیں ہو جاتا۔ عام بعض صورتوں میں مایوسی کفر ہے۔ مثلا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ عز و جل میرے حالات کو نہیں دیکھ رہا، یا میرے حالات سے بے خبر ہے، یا میری پریشانی دور کرنے پر قادر نہیں ہے، یا یہ عقیدہ ہو کہ معاذ اللہ عز و جل اللہ تعالیٰ بخیل ہے کہ میری پریشانی دور نہیں کر رہا، کیونکہ یہ سارے عقیدے کفر ہیں۔ اس لیے اگر ان میں سے
کسی عقیدے کے ساتھ کوئی شخص مایوس ہوگا تو بلا شبہ ایسی مایوسی ضرور کفر ہے، اور اگر اس طرح کا کوئی بھی کفری عقیدہ نہ پایا جائے تو پھر مایوسی کفر نہیں، البتہ ناجائز و حرام اور گناہ کبیرہ ضرور ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، تم فرماؤ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہو مگر وہی جو گمراہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنے سے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، اگر وہ خیر کا گمان کرے تو اس کے لیے خیر ہے، اور اگر شر کا گمان رکھے تو اس کے لیے شر ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے، چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبیرہ گناہوں سے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی رحمت سے نا امید ہونا اور اس کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جانا مایوسی کے گناہ کبیرہ ہونے سے متعلق علامہ ابن حجر حتیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مایوسی کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے، اور یہی ظاہر ہے کیونکہ اس بارے میں بہت سخت وعید وارد ہوئی ہے، بلکہ حدیث پاک میں تو مایوسی کے گناہ کبیرہ ہونے سے متعلق صراحت ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مایوسی اکبر الکبائر یعنی کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے۔ محض گناہ کبیرہ کا ارتکاب کفر نہیں، چنانچہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی مسلمان کو گناہ کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے ہم کافر نہیں قرار دیں گے، اگرچہ وہ گناہ کبیرہ ہی کیوں نہ ہو، بشرطے کہ وہ اسے حلال نہ سمجھتا ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ وہ آپ کے تمام مسائل حل کر دے گا۔ ناظرین، آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے، تو اب دنیا جان کے تمام کام چھوڑ کر صرف اور صرف اس تسبیح کو پڑھ کر دیکھیے، میرا رب فقیروں کو غنی کر دے گا، مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دے گا۔ آج وہ دن ہے کہ اگر کوئی رب کریمی سے 1,00,000 مانگے گا، میرا رب 10,00,000 سے نوازے گا، تو پھر کیوں نہ رب کریم سے اتنا مانگا جائے کہ ہمارے خزانے بھر جائیں۔ آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ اب یا غنیو یا مغنیو یا اللہ کو عام تسبیح کی طرح نہیں پڑھنا، تسبیح کے دانے پہ دانے پھینکو، یہ وقت قبولیت کا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک تسبیح جو صرف 1 منٹ میں مکمل ہو جائے گی، ایک تسبیح پڑھ کر مغرب سے پہلے کامیاب ہو جائیں، ہر مقصد میں کامیابی پانا چاہتے ہو، مغرب سے پہلے اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہو، تو آپ نے یا غنیو یا مغنیو یا اللہ کو اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب آپ کی زبان سے یا غنیو یا مغنیو یا اللہ نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کی کوئی خواہش ادھوری نہیں رہے گی۔ ہو سکے تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لو، ہو سکے تو ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لو، یہ ایک تسبیح 100 دانوں کی کرنی ہے، نہ کم پڑھنا ہے اور نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح پڑھتے دوران جو دل میں آتا چلا جائے گا وہ مل جائے گا، اس لیے ایک تسبیح پڑھتے دوران جتنا زیادہ ہو سکتا ہے رب کریم سے مانگتے چلے جانا۔ ایک دن میں کروڑ پتی بنا دینے والا عمل آپ کے حوالے کر دیا۔ دیکھتے ہیں کہ کون خوش قسمت ہے جو آج کے دن کی یہ خاص تسبیح پڑھے گا۔ جیسا یہ تسبیح مکمل ہو جائے تو فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک ایسا عمل ہے جسے خاص دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ جس موجودہ نظام میں ہم رہ رہے ہیں، پیسہ بہت ضروری ہے۔ پیسے کے بغیر نہ سکون ہے، نہ اخراجات پورے ہوتے ہیں، نہ خواہشات پوری ہوتے ہیں، اور آج اپنی تمام بہنوں بھائیوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جو واقعی آپ کی تقدیر کے بند تالے کھول دے گا۔ اگر آپ کے کاروبار میں رکاوٹ ہے، آپ کے کاروبار میں بندش ہے، بیٹی کے رشتوں میں بندش ہے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، آپ کے گھر کے حالات اتنے خراب ہیں کہ ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، آج آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام بنا ہوا ہے لیکن آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، اگر آپ کے ساتھ ایسے حالات ہیں تو آپ نے ماہ رمضان کے پہلے جمعہ کے دن ایک تسبیح یا غنیو یا مغنیو یا اللہ پڑھتے ہی دوسرے نمبر پر سورۃ الکوثر کا وظیفہ پڑھنا ہے۔
सूरत कौसर पढ़नी है। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिए। इन आतोइन कल कौसर फसल्ले लिरब्बिक वनहर इन शानियका हुवल अबतर। आपने सूरत कौसर पढ़नी है। कितनी बार पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, एक एक चीज़ बताऊंगा। सूरत कौसर को सुनते ही आपको अंदाज़ा हो गया है कि इस अमल की कदर कीमत क्या है। आपको पता चल गया है कि यह अमल, ये वजीफ़ा, आज की ये ख़ास तस्बीह मगरिब से पहले आपकी हर हाजत को वाकई पूरा कर देगी। अल्लाह वालों, ये वजीफ़ा हर किसी के नसीब में नहीं आएगा। जिसकी तकदीर बदलनी है, जिसको रब ने झोला भर भर कर नवाजना है, वही आज ये वजीफ़ा पढ़ेगा। आपने सूरत कौसर को सिर्फ और सिर्फ 25 बार पढ़ना है। एक एक चीज़, एक एक नुक्ता क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि वज़ाइफ हर कोई बताता है, पढ़ने का तरीका कोई नहीं बताता। अगर आपके पढ़ने में छोटी सी भी गलती होगी तो ये दिन ज़ाय हो जाएगा। अगर अभी भी छोटी सी कोताही होगी तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। ये दिन पता नहीं अगले साल नसीब हो या ना हो। फिर क्यों ना आज ये वजीफ़ा इत्मीनान तवज्जो के साथ पढ़ लिया जाए। तो नाज़रीन, आखिरी वजीफ़ा जो पढ़ना है वो वजीफ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का वजीफ़ा है। तवज्जो कीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का वजीफ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह का शुक्र है, मेरे रब शुक्र करने वाले को पसंद करता है। शुक्र करने वाले का रिस्क 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। आज से जो मांगोगे, सूरतुल कौसर से बंदिशें, रुकावटें टूट जाएंगी और हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगेगी हर हाजत 70 गुना ज़्यादा नवाजी जाएगी। अगर 1 लाख मांगोगे तो 70 लाख मिलेगा। ये वजीफ़ा भी आपने 25 मरतबा पढ़ना है। इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा तो सिर्फ़ और सिर्फ 25 बार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को बताए गए तरीके से पढ़ने वाले पर फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर रिज़्क और दौलत के ख़जाने लेकर आएंगे। मेरा रब छप्पड़ फाड़ कर नवाजेगा और इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा कि आपकी तिजोरियाँ भर जाएंगी। उसके बाद आपने वही दरूद पाक पढ़ना है जो वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था, और फिर अल्लाह ताला से अपनी हाजतों के लिए दुआ मांग लें। इंशाल्लाह आप सारी ज़िंदगी मुझे दुआएं देंगे। बेहतरीन इंसान वो है जिसे गुनाह के बाद ये एहसास हो जाए कि उससे गलती हो गई है। अगर उसने तौबा ना की तो ये गलती उसके खालिक और मालिक को उससे नाराज़ कर देगी। उसे अपने माबूद और मालिक की नाराज़गी किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए वो फौरी तौर पर अल्लाह करीम के दरबार में हाजिर होकर गिड़गिड़ाता है और वो आइंदा ऐसे गुनाह ना करने का पक्का आज़म करते हुए तौबा करता है। ऐ मालिकुल मुल्क, इस मर्तबा मुआफ़ कर दे, आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। गुनाह के बाद ऐसे एहसासात और फिर तवज्जो के लिए पेशेमानी और निदामत पर मबनी ये अमल एक खुश नसीब इंसान के हिस्से में आता है। जब इस चार में कई ऐसे बदनसीब सियाकार भी हैं जिनको ज़िंदगी भर ये एहसास नहीं होता कि उनका मालिक उनसे नाराज़ हो चुका है, और वो है कि दिन रात गुनाह करते चले जाते हैं और रात को गहरी नींद सोते हैं या मज़ीद गुनाहों पर मबनी आमाल में मसरूफ़ रहकर गुजार देते हैं। जबकि अल्लाह करीम इस वक्त पहले आसमान पर आकर दुनिया वालों को आवाज़ देता है कि ऐ दुनिया वालों, है कोई जो मुझसे अपने गुनाहों की मफ़रत तलब करे? है कोई तौबा करने वाला कि मैं उसे अपनी रहमत से बख्श दूँ? ऐ अल्लाह, रमज़ान का महीना आ गया है, बस आप इस महीने को मेरी सलामती का ज़रिया बनाइए और मुझे इस महीने में गुनाहों से महफूज फरमाइए और मेरी तरफ से उसे सलामती वाला बनाइए। ऐ अल्लाह, मुझे सब्र और अजर की उम्मीद के साथ उसके रोज़े और रातों की इबादत की तौफीक अता फरमा, और इस महीने में मुझे कोशिश करने की, मेहनत करने की, ताकत की और चुस्ती की तौफीक अता फरमा, और मुझे बचा लीजिए इस महीने में उकताहट, थकन, सुस्ती और ऊँघने से। और इस महीने में मुझे शब कदर नसीब फरमाइए जिसको आपने 1000 महीने से बेहतर बनाया है।